پیارے طلباء و طالبات اور یوٹیوب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحجرات کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سورت 2 رکوع پر مشتمل ہے اور 18 آیات ہیں، اور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 49 ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا نام الحجرات اس کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے، جس میں ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، اور اس کا معنی کمرہ، چیمبرز، پرائیویٹ اپارٹمنٹس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر اللہ کی توفیق سے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان 10 آیات کے جو میجر ٹاپکس ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے اور ملاقات کے آداب، ایٹیکیٹس آف کالنگ اینڈ میٹنگ پروفٹ، اور دوسرا ان آیات میں جو موضوع ہے وہ ہے خبروں اور افواہوں کی تحقیقات کریں، انویسٹیگیٹ آن نیوز اینڈ رومرز، اور تیسرا جو ان آیات کا موضوع ہے کہ مسلمانوں کے مابین لڑائی کی صورت میں کیا کریں، what to do in case of fight between Muslims، اور چوتھا جو اس کا اہم موضوع ہے ان آیات کا وہ ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمز آر برادرز۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے سے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے چلو، اور جب تک کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جائے، اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کرو۔ یعنی کسی معاملے میں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے، تم اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہ کرو، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات آ جائے پھر اس کی اتباع کرو، اپنی مرضی نہ کرو، کوئی اور راہیں تلاش نہ کرو، اپنی عقل کو نہ دوڑاؤ، بس اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ یہ مطلب ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کوئی اور ہو اور آپ اپنی منشا، اپنی آرزو کے مطابق کر رہے ہو، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے آگے بڑھنا ہے۔ تو ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا تم آگے نہ بڑھو،
بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو مانو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ اونچا کرو، اصواتکم، اصوات صوت کی جمع ہے، آواز، تم اپنی آوازوں کو، اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا، نہ اونچا کرو، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر۔ ولا تجہروا، نہ تم اونچا بولو، نہ اونچی آواز میں تم بات کرو، لہو، اس سے، بالقول، بات، ولا تجہروا لہو بالقول، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرو، کا جہری بعضکم لبعض، کا جیسے جہری اونچی آواز میں بات کرتے ہو، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض سے، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ایسی آواز، اونچی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کرو، کہ اونچی آواز کر دی اور اونچا بول دیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، ان تحبط، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، وانتم، اور تمہیں، لا تشعرون، خبر ہی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اونچی آواز میں بات کرنا، یہ اعمال کے ضیاع کا سبب ہے، اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور انسان نادانی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اعمال ضائع کروا بیٹھے۔ اس آیت کا تفسیر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب آپ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں تو اپنی آوازوں کو پست رکھیں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کریں، نبی کے سامنے آپ کی آواز آہستہ ہونی چاہیے، اور نبی سے اس طرح بھی بات اونچی آواز میں نہ کرو جیسے تم بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کیونکہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی کی بارگاہ میں ہے، ان کی مجلس میں ہے، اور وجہ تخلیق کائنات کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تمام انبیاء کے سردار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آواز آہستہ ہونی چاہیے، کہیں اونچا بولنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال ہی ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ یہ آیت بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو قبیلہ بنو تمیم آیا تھا اور یہ مسلمان ہوا اور یہ چاہتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے کسی سردار کا، کسی کو سردار متعین کر دیں، اور وہاں کچھ جھگڑا ہوا اور جس میں آوازیں کچھ اونچی ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ آپ کی آوازیں اونچی نہ ہوں نبی کی آواز سے، اور یہ تو ہدایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے روئے زمین پر، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پردہ فرما گئے تو اب کہ جہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو،
جہاں بھی احادیث کی تلاوت ہو تو وہاں بھی یہ حکم ہوگا کہ آپ کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ تو یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر۔ انہیں کوئی ایک عام آدمی اور معمولی آدمی نہ سمجھو، بلکہ آپ کو ادراک ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس۔ جب یہ آیات اتری تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کئی دن حاضر نہ ہوئے۔ یہ ثابت بن قیس جو ہے یہ انصار کے خطیب تھے، اور ان کی قدرتی آواز جو ہے وہ بھاری اور بلند تھی، اور جب یہ آیات اتری تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں اس لیے آنا چھوڑ دیا کہ میری آواز قدرتی بھاری اور بلند ہے، اگر میں نے وہاں بات کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے اونچی ہو جائے اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بھیجا کہ پتہ کریں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے اپنا یہ عذر بیان کیا کہ میری آواز ایسی ہے۔ تو سعد بن معاذ نے آ کر یہ ساری صورتحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش و گزار کی۔ تو ایک دن موسیٰ بن انس کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا ثابت بن قیس کے پاس اور کہا کہ ثابت سے کہو کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہو۔ یہ ثابت بن قیس یہ وہی شخص ہیں کہ جب مسیلمہ کذاب مدینہ طیبہ میں اپنا وفد لے کر آیا اور کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر کچھ گیو اینڈ ٹیک کے لیے کہ آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ متعین کر دیں تو میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ چھڑی بھی نہ دوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بات کرنے کے لیے اسی ثابت بن قیس کو گفتگو کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ یہ انصار کے بڑے خطیب تھے۔ تو یہ آواز اونچا ہونے کی وجہ سے، اپنی بھاری آواز ہونے کی وجہ سے آپ کی مجلس سے غیر حاضر رہنے لگے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں استثناء دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اونچا نہ بولیں، لیکن جن کی آوازیں قدرتاً ایسی ہیں یا ان کے اونچا بولنے میں کوئی بے ادبی یا عدم احترام نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر نہ ہو۔
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. انا بے شک الذین جو یغضون پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہیں امتحن اللہ آزما لیا، جانچ لیا، اللہ نے قلوبہم ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. لہم مغفرہ، لہم ان کے لیے مغفرہ بخشش ہے، واجر عظیم اور بڑا اجر ہے. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. یعنی نبی کا ادب و احترام وہی کر سکتے ہیں کہ تقوی کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا امتحان دے چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے. تو ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں، عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم اور بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان بے شک الذین جو ینادونک، ینادون وہ پکارتے ہیں، کا آپ کو، من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے، گھر کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون ان کی اکثریت لا یعقلون عقل نہیں رکھتی، سمجھ نہیں رکھتی. اس آیت کا پس منظر یہ ہے، یہ جیسے اس سورہ کی تفسیر کے آغاز میں بھی میں نے بتایا کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ عین دوپہر کے وقت آئے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے. قیلولے کا وقت تھا اور وہ زور زور سے چلانے لگے کہ یا محمد یا محمد، باہر ہمارے پاس آئیے. اور دیہاتی تھے، وہ بدو تھے، انہیں ادب و آداب کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو ملوز خاطر نہ رکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے ایک عام آدمی کو پکارتے ہیں یا محمد کہہ کر بلانے لگے. تو اس بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون ان کی اکثریت نادان ہے، ناسمجھ ہے، عقل نہیں رکھتے. ولو انہم صبروا، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، صبروا صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، حتی یہاں تک کہ تخرج الیہم آپ خود نکل کر اپنے گھر سے ان کے پاس آ جاتے، تو لکان خیر لہم، لکان البتہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے.
واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں عام انسانوں کی طرح، جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ایسے پکارنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے، یا محمد یا احمد، آپ ہماری بات سنیے، یہ پکارنا درست نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ قبیلہ بنو تمیم کو، ان کے بدوؤں کو، دیہاتیوں کو جو تہذیب سے آشنا نہ تھے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، لیکن یہ ایک عمومی حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا جائے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان کی وہ عقل، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، سمجھ نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر جاءکم، آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ، کوئی آپ کو آ کر فاسق آدمی کوئی خبر دے، تو اللہ فرما رہے ہیں فتبینوا، تم خوب تحقیق کر لیا کرو، تم اس کو اچھی طرح، یعنی اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تصیبوا، تم پہنچا دو، کوئی نقصان پہنچا دو، قومن، کسی قوم کو، بجہالت، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا، پھر تمہیں ہونا پڑے، علی، پر، ما فعلتم، جو تم نے کیا، نادمین، شرمندہ، پھر تمہیں اپنے کیے پر تمہیں نادم ہونا پڑے، تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس خبر کی یہ نہیں ہے کہ سن کر فوراً آپ چل پڑیں اس پر عمل کرنے کی غرض سے۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ فلاں لوگ جی آپ کے لیے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، فلاں بندہ جی، اب آپ نے سنا اور غصے میں آ کے اور آپ نے جا کے اسے پہلے سے قتل کر دیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو خبر غلط تھی، جس نے بتایا اس نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹی خبر دی تھی، تو پھر آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو اس لیے ہر خبر کا اعتبار نہیں کرنا۔ اگر کوئی غیر معتبر آدمی، کوئی انجان آدمی آپ کو خبر دے تو اس خبر پر فوراً عمل کرنے کی بجائے یا اسے ماننے کی بجائے آپ کو خوب تحقیق کرنی چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں آپ کسی کو نقصان پہنچا بیٹھیں اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، ان اگر جاءکم، آئے تمہارے پاس، فاسق، کوئی فاسق، بنبأ، خبر لے کر، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں ایذا پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وَاعْلَمُوا، تم جان لو، اَنَّ بے شک فیکم تمہارے درمیان رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، تم یاد رکھو، اَنَّ فیکم رسول اللہ کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، لو اگر یطیع وہ اطاعت کریں، وہ کہنا مانیں، کم تمہارا، فی کثیر من الامر بہت سارے معاملات میں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات میں تمہارا کہنا ماننے لگ جائیں، لعنتم تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو اس میں یہ ادب بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی باتیں نہ پیش کرو کہ وہ آپ کی مانیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ کا کہنا ماننا چاہیے، جو آپ فرمائیں اس کو تسلیم کرو، جس راستے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلنے کا کہیں اس راستے پر چلو۔ اگر وہ آپ کا مشورہ نہیں مانتے تو برا مت مناؤ، اگر وہ آپ کے مشوروں اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے لگیں، ان کو قبول کرنے لگیں، تو تمہاری آراء میں تو مختلف اور متضاد ہو سکتی ہیں، تو اس طرح تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلاؤ، بلکہ اپنی خواہشوں اور اپنی آراء کو اللہ کے رسول کے تابع کر دو، کیونکہ وہ آپ میں موجود ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تم جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور اگر وہ بہت ساری باتوں میں، بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے معاملات میں وہ تمہارا کہنا ماننے لگ جائیں، لعنتم تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے حبب الیکم، حبب محبت ڈال دی، الیکم تمہاری طرف، الایمان ایمان کی، اللہ نے تمہاری طرف ایمان کی محبت ڈال دی، یعنی وزینہ فی قلوبکم، وزینہ اور مزین کیا اس کو، خوشنما بنا دیا، آراستہ کر دیا اس ایمان کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو اور تمہیں ایمان اچھا لگتا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنایا ہے ایمان کو۔ تو اس لیے اپنی بات کی بجائے اللہ کے رسول کی بات کو اپنے لیے حجت مانو، ان کی پیروی کرو، اور یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر، اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ تمہیں ایمان اچھا لگتا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان آراستہ ہے، تمہیں کفر سے، نافرمانی سے اور فسق و فجور سے تمہیں جو نفرت ہے، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ وَكَرَّهَا، اور اس نے ناپسند کیا، الیکم تمہاری طرف، تمہارے نزدیک کس کو، الکفر کفر کو، والفسوق اور فسوق کو، والعصیان اور معصیت کو، نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ بہت سی چیزوں میں تمہارا کہا مان لیتے تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کی محبت ڈال دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا، اور اس کو مزین کر دیا ایمان کو تمہارے دلوں میں، اس ایمان کو آراستہ کر دیا تمہارے دلوں میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے نزدیک کفر اور فسوق اور معصیت کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ۔ فضلا من اللہ ونعما، فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ونعما اور اس کی نعمت ہے،
یعنی ایمان کا قبول کرنا اور ایمان کا دل میں آراستہ و پیراستہ ہونا، اور برائی سے، کفر سے، نافرمانی سے، گناہ سے نفرت ہونا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ وَإِن، اور اگر، طائفتانی، دو گروہ، دو جماعتیں، من المؤمنین، ایمان والوں کی، مومنین کی، اقتتلوا، وہ آپس میں لڑ پڑے، آپس میں قتال کرنا شروع کر دیں، آپس میں تلواریں نکال لیں ایک دوسرے کے خلاف، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان دونوں کے درمیان کیا کرو؟ صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فاپس ان، اگر، بغت، بغاوت کرے، زیادتی کرے، احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، علی الاخری، دوسری پر، ایک جماعت، ایک گروہ مسلمانوں کا دوسرے گروہ پر زیادتی کرے، تو فقاتلوا التی تبغی، فاپس قاتلو، تم لڑو، تم سب مل کر لڑو، کس سے؟ اس جماعت سے، التی تبغی، جس نے زیادتی کی، اس فریق سے، اس گروہ سے جس نے زیادتی کی ہے، جو حق پر نہیں ہے، تم سب مل کر اس سے لڑو۔ کب تک؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ تفیع، وہ لوٹ آئے، الی امر اللہ، اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَات، فاپس ان، اگر، فات، وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر ان دونوں کے درمیان کیا کروا دو؟ صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ لڑ پڑیں تو باقی مومنین کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں پہلے مرحلے میں دونوں فریقوں کو سننا چاہیے اور ان کے درمیان صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے، اور جو ناحق پر ہے اسے یہ باور کروانا چاہیے کہ یہ آپ کی زیادتی ہے اور آپ کو دوسرے فریق کا حق ادا کرنا ہے اور ان کو صلح پر مجبور کرنا چاہیے۔ اور اگر اس صورتحال میں صلح نہیں ہو پا رہی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آپ غیر جانبدار ہو کر سائڈ پہ ہو جائیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اب کیا کرو؟ فقاتلوا التی تبغی، کہ اس سے ملو، تم سب اس سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے امر کی طرف آ جائے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے لگ جائے اور وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اپنی زیادتی کا اعتراف کر لے، ادراک کر لے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، تو پھر بھی آپ نے عدل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروانی ہے۔ ہو سکتا ہے جو دو فریق لڑ رہے ہیں تو اگر ایک زیادتی کر رہا ہے تو یقیناً دوسرے نے بھی کچھ نہ کچھ زیادتی کی ہوگی، اور جس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے زیادتی کی ہے، تو اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو شاید کہیں ان کے پاس بھی کچھ حق مل جائے، تو آپ نے صلح کرواتے ہوئے عدل کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور اللہ کا حکم ہے واقسطوا، اور تم انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو مومنین کا آپس میں لڑنا یہ بہت ہی برا ہے، اور اگر ایسی صورتحال آ جائے تو ہمیں صلح کروانے کا، چاہے یہ گروہ ہو چاہے دو شخص انفرادی طور پر لڑ پڑیں، تب بھی دوسرے مسلمان بھائیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کی کوشش کریں۔ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر
لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. قاتل بھی دوزخ میں جائے گا اور مقتول بھی دوزخ میں جائے گا. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، قاتل تو دوزخ میں جائے گا، مقتول کا کیا قصور ہے، وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ کہ قاتل کو تو اس لیے دوزخ کہ اس نے قتل کیا، اور مقتول جو قتل ہوا وہ تو مظلوم ہے، وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، اگر یہ نہ اسے مارتا تو وہ اسے مار دیتا. تو اپنے ساتھی کے، اپنے اسلام والے بھائی، مسلم بھائی پر قتل کرنے کا یہ جو حرص ہے، تو اس کی وجہ سے مقتول بھی جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو مسلمانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کہیں مسلمان مومن آپس میں لڑ پڑیں تو دوسروں کا کام کیا ہے؟ فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کروا دیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وَإِن، اور اگر طائفتانی، دو گروہ، دو جماعتیں، طائفہ کا اطلاق چھوٹی جماعت پر ہوتا ہے، من المؤمنین، مومنین کے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، آپس میں باہم دستوں کے روان ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف مسلح ہو جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر زیادتی کرے احداہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، علی الاخری، دوسرے پر، ایک فریق دوسرے فریق پر کیا کرتا ہے؟ زیادتی کرتا ہے، تو فقاتلوا التی تبغی، تم اس سے قتال کرو، اس سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، زیادتی کرنے والوں سے لڑو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے. فإن فات، بس اگر وہ رجوع کر لے، وہ لوٹ آئے، فاصلحوا بینہما بالعدل، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. واقسطوا، اور انصاف کرو، انصاف کا خیال رکھو. ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، انما، بے شک، المؤمنون، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک عالمگیر رشتہ قائم کر دیا کہ مومن جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ خواہ کسی خطے میں کسی جگہ ہو، وہ دوسرے کلمہ پڑھنے والے کا بھائی ہے. یہ ایک عالمگیر رشتہ ہے ہمارے درمیان. فاصلحوا بین اخویکم، فاصلحوا، پس صلح کروا دو، بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان. یعنی اگر وہ آپس میں کہیں لڑ پڑیں، اختلاف کرنے لگ جائیں، یا کہیں ایک دوسرے کے ساتھ دل میں کوئی نفرت رکھنا شروع کر دیں، تو کیا کرو؟ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ یہ جو مومن ہے، یہ مومن کے لیے مثل دیوار کے ہے. جس طرح اس دیوار کی اینٹیں جس طرح لگی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہوتی ہیں، تو مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے. مومن سے دوسرے مومن کو مضبوط ہونا چاہیے. تو مومن، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد، کہ مومنین کی مثال آپس میں محبت اور آپس میں رحم کرنے کے ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ اگر جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے، تکلیف میں آ جائے، تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ اس کو بخار ہو جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ تو اگر کسی کے آدمی کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے تو
باقی اعضاء یہ نہیں کہتے کہ یہ تو تمہارا معاملہ ہے، بلکہ وہ بھی بے خوابی میں آ جاتے ہیں اور تکلیف میں آ جاتے ہیں اور بخار پورے جسم کو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ یہی روایت ایک اور جگہ ہے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ تو مومن کو تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو مومن دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی جگہ ہو، اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو تمام مومنین کو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، بے شک رنگ کا فرق ہو، نسل کا فرق ہو، زبان کا فرق ہو، جغرافیائی علاقے کا فرق ہو، تو اس تکلیف کو دوسرے مسلمانوں کو بھی محسوس کرنا چاہیے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، تو پھر ہم صحیح معنوں میں اہل ایمان ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن تو آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اور حدیث پاک میں اور ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ مومن مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ۔ آج ہمارے اندر اس بھائی چارے کی کمی ہے۔ آج اگر کسی ملک میں وہاں کے مسلمانوں پر زیادتی یا ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے ملکوں کے مسلمان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان پر ہو رہا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، حالانکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ جو سرحدیں کہاں سے آ گئی؟ اگر کشمیر میں، بوسنیا میں یا شام میں کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری دنیا کی امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اس تکلیف کو محسوس کریں اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور اگر وقت پڑے تو ان قوتوں کا خلاف لڑیں جو آپ کے کسی بھائی کو تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ تو انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کروا دو؟ صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔